وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی کی گواہی، تیری پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے خالق دو جہاں عائشہ۔ الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ مولا کچھ کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ میرے مولا تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی عطا کرنے والا، وہ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں، سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا ہمارے پر بے حد احسان ہے کہ جس مالک نے ہمیں اس گئے گزرے دور اور پرفتن دور کے اندر مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقین جانے کوئی اپنی مصروفیات کے اندر لگا ہے، کوئی اپنے کام کاج کے اندر لگا ہے، مسجد کے اندر وہی شخص آتا ہے جس کو اللہ رب العالمین آنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو جمعہ تو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بر وقت آتے ہیں، ٹائم کے ساتھ آتے ہیں، پہلی گھڑی کے اندر آتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔
اللہ جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ جو ابھی تک مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے ان کو بھی اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کا غلام بنا دے۔ اللہ جتنے بیمار لوگ ہیں سب کو شفاء صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آج میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یقین جانیں اس موضوع کی ہمارے معاشرہ کے اندر بہت ہی اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ صرف اہمیت نہیں، فضیلت نہیں، بلکہ اس موضوع کو بیان کرنا ہمارا ایمان ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں ہمارا عین ایمان ہے، اور جب تک ہم ایسے موضوع بیان کرتے رہیں گے ہمارے پر اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوتی رہے گی۔ دیکھیے ذوالحجہ سے لے کر کے محرم الحرام تک اب الحمدللہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ 2 ماہ کے اندر بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی سنی، ان کا مقام سنا۔ ان کے بعد آپ نے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مقام مرتبہ سنا۔ اس کے بعد آپ نے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بھی سنی، مقام بھی سنا، مرتبہ بھی سنا۔ اور اس کے بعد آپ نے پیارے پیغمبر کے نواسے جناب سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کو بھی سنا، مقام کو بھی سنا، مرتبے کو بھی سنا، بلندی کو بھی سنا۔ آپ نے اہل بیت کی عظمت، مقام، مرتبے کو بھی سنا ہے۔ لیکن آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مومنوں کی ماں کا۔ آج تذکرہ ہونے والا ہے جو ہماری مائیں لگتی ہیں۔ آج ہم نے اپنی ماؤں کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرات آپ کہیں گے ماؤں سے مراد کیا ہے؟ ماں تو ایک ہوتی ہے، ماؤں کا تذکرہ کرنا ہے۔ آئیے کس طرح کرنا ہے۔ ایک وہ ماں ہے جس نے مجھے اور آپ کو جنم دیا ہے، ایک وہ ماں ہے جو دنیا کے اندر میرے اور آپ کے آنے کا سبب بنی ہے۔ لیکن آج میں ان ماؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن ماؤں کو جن کو مائیں ہماری اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کو ہماری مائیں کہا ہے، آج میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ایماندار لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، آج اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھے وہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، آج کوئی روزہ نہ بھی رکھے وہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، آج کوئی نیک اعمال نہ بھی کرے ہر شخص کہتا ہے جی میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں مومن کون ہے، کون لوگ مومن ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مومنین کی نشانیاں بتلا دی ہیں، مومنین کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماتے ہیں مومن لوگ وہ ہیں جو پیارے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں مانتے ہیں، جو پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں تسلیم کرتے ہیں، جو پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں کہتے ہیں۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں کہتے ہیں وہی لوگ صحیح مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ آئیے اب ذرا توجہ کیجئے، آج ہم اپنے بچوں کو سائنٹسٹ کے نام یاد کرواتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گلوکاروں کے نام یاد کرواتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بیٹسمین کے نام یاد کرواتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو طرح طرح کے نام یاد کرواتے ہیں۔ آج ہمارے کسی بھی بچے کو اٹھا لیا جائے، اس سے یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے اچھا گانا کون سا سنگر گاتا ہے، بچہ فوراً جواب دے گا جناب یہ سنگر بڑا اچھا گانا گاتا ہے، یہ ایکٹر بڑی اچھی فلم بناتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس مسلمانوں، آج اگر ہمیں نام نہیں یاد تو ہمیں اپنی ماؤں کے اور پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام نہیں یاد ہے۔ اور اس محرم الحرام کے اندر کبھی جناب ابو بکر کی گستاخی کی گئی، کبھی جناب عمر کی گستاخی کی گئی، کبھی جناب ابو سفیان کی گستاخی کی گئی، کبھی جناب امیر معاویہ کی گستاخی کی گئی، اور کبھی تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخیاں کی گئی۔ اور گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا کیوں ہے؟ گستاخی کرنے والا پیاری امی ہماری ماؤں کے بارے میں بولتا کیوں ہے؟ آج دیکھیں نا، یہ ہمارے چھوٹے سے بچے نوجوان، آج یہ بچے لڑ پڑتے ہیں، اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے بیٹا آپ آپس میں کیوں لڑائی کی؟ میری اس نے ماں کو گالی نکالی تھی، اس ناراضیاں کی تھی۔ لوگوں اپنی ماؤں کے لیے تو لڑتے ہو، اگر تمہاری ماں کو کوئی گالی دے دے اس کے لیے تو تم لڑنے کے لیے تیار ہو، لیکن جو مومن ہیں، جو پیارے پیغمبر کی بیویاں ہیں، جن کو مائیں اللہ رب العالمین نے ہماری کہا ہے، ان کے بارے میں زبان درازیاں ہوتی رہی، ان کے بارے میں زبان چلانے والوں نے بکواس کی، لیکن کوئی قانون حرکت میں نہ آیا۔ آج ہم اپنی ماؤں کے لیے تو لڑتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر میرے اور آپ سے اللہ نے یہی سوال کر لیا کہ تو میرے نبی کی بیویوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ کبھی امی عائشہ کو گالیاں دی جاتی تھی، کبھی جناب ابو بکر کو گالیاں دی جاتی تھی، کبھی جناب امیر معاویہ کو گالی دی جاتی تھی، کبھی جناب ابو سفیان کو گالیاں دی جاتی تھی۔ کیا تو نے آواز کو بلند کیا تھا؟ کیا تو نے اپنی آواز کو اٹھایا تھا؟ کیا تو نے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا؟ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا ہے، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی ہے، میرے صحابہ کے بارے میں لعن طعن نہیں کرنی ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان نہیں چلانی ہے۔ اگر کل قیامت والے دن اللہ نے ہم سے یہ سوال کر لیا تو ایمانداری سے بتاؤ ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور آج ہمارے بچوں کے اپنے ماؤں کے نام نہیں آتے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام نہیں آتے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچے کو یہ تلقین کرتے ہیں بیٹا تو نے اگر اپنی کلاس کے اندر فرسٹ پوزیشن لے کر کے آیا میں تجھے لیپ ٹاپ لے کر کے دوں گا، اگر تو اپنی کلاس کے اندر سیکنڈ پوزیشن لے کر کے آیا میں تجھے سائیکل لے کر کے دوں گا۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا؟ ادھر آ بھی بچے، آج تو مجھے پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام یاد کر کے سنا دے، آج پیارے پیغمبر کے صحابہ کے نام یاد کر کے سنا دے۔ لوگوں کون صحابہ جس کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے بنی اسرائیل قوم کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ آج ہم فرقہ واریت کے اندر بٹ گئے، آج ہم نے آپس کے اندر لڑائیاں شروع کر دی۔ دیوبندی کہتے ہیں میں جنت کے اندر جاؤں گا، اہل حدیث کہتے ہیں میں جنت کے اندر جاؤں گا، بریلوی کہتے ہیں میں جنت کے اندر جاؤں گا، سنی کہتے ہیں میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ خدارا فرقہ واریت کے اندر نہ بنٹے، آپس کے اندر لڑائیاں چھوڑیں،
دشمنان صحابہ بہت آگے نکل چکا ہے. کبھی ابو بکر کے بارے میں گستاخیاں ہیں, کبھی امیر معاویہ کے بارے میں لان تان کی ہے, اور ہم نے آپس کے اندر لڑائیاں شروع کر دی ہیں. آؤ پیارے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کون جائے گا. چھوڑیے فتوے لگانا, چھوڑیے مہر لگانا کہ جناب میں جنت کے اندر جاؤں گا. آئیے پیارے پیغمبر سے پوچھتے ہیں. آقا کائنات فرماتے ہیں ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا, وہ فرقہ کون سا ہے؟ آقا فرماتے ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو میرے اصحاب پیغمبر کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا. چھوڑیے بحث بازی, بحث کا وقت نہیں ہے. صحابہ کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجئے, صحابہ کرام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیجئے. وقت کی ضرورت ہے کہ آپ صحاب پیغمبر کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں. کیوں صحاب پیغمبر کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے؟ لوگوں, نماز پہنچی ہے آپ تک تو صحابہ کی وجہ سے, زکوٰۃ پہنچی ہے تو صحابہ کی وجہ سے, یہ قرآن پہنچا ہے صحابہ کی وجہ سے, حدیث پہنچی ہے صحابہ کی وجہ سے, روزہ پہنچا ہے صحابہ کی وجہ سے. آپ تک جتنے بھی مسائل پہنچے ہیں سب کے سب صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچے. اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کریں, ایمانداری سے بتائیں ہم برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے. آئیے آج کے بعد اپنے بچوں کو نام یاد کروائیں. کم از کم پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام آنے چاہیے, کم از کم پیارے پیغمبر کے بیٹوں کے نام آنے چاہیے, کم از کم پیارے پیغمبر کی بیٹیوں کے نام آنے چاہیے. یہ جمعہ کے اندر آج میں آپ کو پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام بھی بتاؤں گا, پیارے پیغمبر کی بیٹیوں کے بھی نام, پیارے پیغمبر کے بیٹوں کے نام بتلا دینا چاہتا ہوں. یاد آپ نے کرنے ہیں, سوچنا آپ نے ہے. اگر آپ بعد میں آئے میرے پاس کہ صاحب مجھے نام بتا دیجئے, میں پھر بھی بتانے کے لیے تیار ہوں. دوستو یاد تو کیجئے, آج ہمیں ڈانسر کے نام یاد ہیں لیکن پیارے پیغمبر کے گہرانے کے نام یاد نہیں ہے. ویسے ہمیں کوئی پوچھ لے جناب میں بڑی حسین سے محبت کرتا ہوں, مجھے پیارے پیغمبر سے بڑا پیار ہے, آپ ایمانداری سے بتائیں ایک سوال میں آپ سے بڑی ادب کے ساتھ کرتا ہوں, بڑے پیار کے ساتھ کرتا ہوں. آپ لوگوں کے سامنے کہیں مجھے صحابہ کرام سے بڑی محبت, مجھے پیارے پیغمبر سے بڑا پیار ہے, مجھے پیارے پیغمبر سے بڑی عقیدت ہے, مجھے پیارے پیغمبر سے بڑی الفت ہے. اگر وہ پوچھنے والا آپ سے صرف اتنا پوچھ لے کیا تجھے پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام بھی یاد ہیں, تو ایمانداری سے بتائیے اگر ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام بھی یاد نہ ہو تو ہمارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام نوٹ کیجئے. سیدہ خدیجہ, میں نے جب پیارے پیغمبر کی بیویوں کے نام لینا ہے نا آپ نے کہنا رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ خدیجہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا. یاد کرنے میں نے آپ سے سننے ہیں انشاءاللہ. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے نام ہیں. پیارے پیغمبر کی کتنی بیویاں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام, ایک روایت کے اندر آتا ہے 13 بیویاں, ایک روایت کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر کی 11 بیویاں ہیں. یہ ہماری ماؤں کے نام ہیں. پیارے پیغمبر کے بیٹے کتنے؟ پیارے پیغمبر کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے. ہمارے جمعے کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں کم از کم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے نام جو مین میں نام ہے وہ تو آنے چاہیے کم از کم. پیارے پیغمبر کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے. ایک کا نام قاسم, ایک کا نام عبداللہ, ایک کا نام ابراہیم. یہ بچپن کے اندر تینوں بیٹے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو گئے تھے. پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں؟ نام کیا کیا ان کے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا,
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے اور 13 پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں۔ کم از کم آج کا یہ جمعہ سننے کے بعد ہمیں کم از کم اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم کیا سن کر کے آئے ہیں۔ آئیے میں اپنی بات کو، لہٰذا یہ ابتدائی باتیں تھی، میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں امہات المومنین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہماری مائیں لگتی ہیں۔ یہ مائیں میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں لگتی ہیں۔ کیا لگتی ہیں؟ مائیں لگتی ہیں۔ اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان، آئیے توجہ کیجئے۔ ساروں کی پہلے شان کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ میں جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں نا، وہ تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ساروں کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، بلندی کیا ہے، آئیے ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو، آپ فرماتے ہیں تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری عظمت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں کسی مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے، اللہ کا قرآن ہے، کسی مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے، پردے میں رہ کر کے بات کرنی ہے۔ اور بات کس طرح کرنی ہے، توجہ کیجئے گا، بات کس طرح کرنی ہے۔ کسی بھی مرد کے ساتھ نرم لہجے کے اندر بات نہیں کرنی، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو خطاب کر رہے ہیں اور دنیا کو سمجھا رہے ہیں۔ آئیے اب دیکھیے ہمیں اسلام کتنا بہترین تحفظ دیتا ہے۔ آپ نے پچھلے دن دیکھا سیال کوٹ موٹر وے پر ایک عورت کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے عطیاں کی گئی، اس کے بچوں کے سامنے اس کا ریپ کیا گیا۔ لیکن ہمارا ملک پاکستان، ہم ملک پاکستان کے اندر رہنے والے جب یہ پاکستان بنا تو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پاکستان حاصل اس لیے کیا تھا کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں تحفظ کے اندر رہ سکیں، ہماری بہنیں تحفظ کے اندر رہ سکیں۔ لیکن آپ نے دیکھا درندانہ شخص نے موٹر وے پر ہماری بہن کے ساتھ کس طرح زیادتی کی گئی، بچوں کے سامنے اس کو نشان عبرت بنایا گیا، بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ لیکن اس معاملے میں 2 باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرما رہے ہیں، فرمایا پیارے پیغمبر جی آپ اعلان کر دیں، اپنی بیٹیوں کو بتا دیں، بیویوں کو بتا دیں اور مومنہ عورتوں کو بتا دیں، جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو حکم دے دیجئے پردہ کیا کرو۔ پردہ کرنا ہے، اسلام ہمیں مکمل تحفظ دیتا ہے۔ یہ جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں 2 باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے محرم کے بغیر، اپنے خامد کے بغیر، اپنے بھائی کے بغیر اور اسی طرح جو محرم کے اندر رشتے آتے ہیں، عورت کو اسلام اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجبوری کے وقت عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن ایسے ہی منہ اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ موٹر وے پر یہ جب حادثہ پیش آیا، عورت اکیلی تھی۔ یاد رکھیے گا اسلام سے زبردست تحفظ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔
آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے ذریعے حکم فرما دیا کہ مومنہ عورتوں کو کہو پردہ کر کے گھر سے باہر نکلنا ہے، پردہ کر کے گھر سے باہر آنا ہے۔ پہلا موقف میرا یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں تحفظ عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفظ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے ہم نے پردے کے ساتھ باہر نکلنا ہے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، اور عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کا معنی ہی ڈھکا ہوا ہے، عورت کا معنی ہی ڈھانپنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر ہم پردے کے بغیر باہر نکلیں گے، اور پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس تو انہوں نے پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم پر لباس نظر نہیں آئے گا، باریک لباس ہوگا، اس کے اندر وہ لباس پہنیں گی بھی لیکن ان پر لباس نظر نہیں آئے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے لوگوں یہ میری بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہماری مائیں بیٹیاں تحفظ کے اندر رہ سکیں، اور جناب ہمارے اقتدار والے بالا نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو نہ مرد کیا جائے گا، ان کو سزا نہ مرد کی دی جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں دوستوں توجہ کیجئے گا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زانی کی سزا بتلائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نوجوان کنوارا زنا کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اگر کوئی شادی شدہ شخص عورت یا آدمی زنا کرے اس کو رجم کیا جائے گا، رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا یہ ہے۔ یاد رکھیے گا جب ہم اسلام سے دور ہوئے، جب ہم نے اسلام سے دوری کی، جب پیارے پیغمبر نے واضح کر دیا ہے کہ سزا یہ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ سے سزا بنانے والے؟ ہم نہ مرد کر کے، یاد رکھیے گا نہ مرد کر کے، اگر کسی کو نہ مرد کریں گے زنا رک نہیں سکتا ہے، زنا بڑھے گا، رک نہیں سکتا ہے۔ میں گزارش کروں گا، یہ میرا پیغام بڑی بڑی دور تک پہنچتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں گزارش کروں گا کہ جو اسلام نے ہمیں سزا بتلائی ہے ان کو وہ سزا دی جائے، اللہ رب العالمین ہمارے پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے گا۔ بہرحال یہ بات ضمناً آئی میں نے آپ احباب کے سامنے کر دی کہ پیارے پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ یہ بات آئی تو میں نے آپ احباب کے سامنے گوش گزار کر دی، لیکن میرا آج کا جو موضوع ہے میں اپنی ماں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر حکم فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کے اندر ٹھہرے رہو، عورتوں کے لیے حکم ہے اپنے گھر کے اندر رہو، اور ایسا لباس نہ پہنو جیسا لباس جاہلہ عورتوں کا تھا، جیسا لباس پہلی عورتیں پہنا کرتی تھی جاہل دور کی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے سینے مبارک پر قرآن نازل ہونے والا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے برائی کے قریب نہیں جانا، آپ کو حکم دیا ہے برائی کے قریب نہیں جانا، مجھے حکم دیا ہے نجس کے قریب نہیں جانا، آپ کو حکم دیا ہے نجاست کے قریب نہیں جانا، لیکن میں قربان جاؤں برائی کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے پیارے پیغمبر کی بیویوں کے قریب نہیں جانا ہے، میرے صحابہ کے قریب نہیں جانا، میرے اہل بیت کے قریب نہیں جانا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کی ازواج، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، ازواج جمع ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی
ازواج نبی کی امہات المومنین کے مقام کو بلند کیا ہے، عظمت کو بلند کیا ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں۔ تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر کی ساری بیویاں عظمت والی، جس بیوی کا مقام دیکھا جائے اللہ نے الگ ہی عطا کیا ہے، مقام الگ ہی عطا کیا ہے، اور ان بیویوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی پیارے پیغمبر کی بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ نا ان کے ابو جی ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر کے اندر تشریف لے آئے، گھر کے اندر آ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے نا 4 بستر اکٹھا کیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹیوں کے گھر جب باپ آتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ ہماری سیوا کرتی ہیں۔ باپ نے سمجھا میری بیٹی میرے نیچے لا کے کوئی زبردست تھا بستر بچھائے گی، گدا بچھائے گی، اور اس بستر کو فولڈ کیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ام حبیبہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بستر اکٹھا کر کے سائڈ پر رکھ لیا ہے۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں بابا جان یہ بسترا پاک ہے، اس بستر پر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے ہیں، آپ ناپاک ہیں۔ لوگوں قرآن کہتا یہ ہے کہ تم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عقیدت کرنی ہے، الفت کرنی ہے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر اگر محبت کرنی ہے تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ ساری بیویاں عظمت والی، مقام مرتبے والی۔ اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو دیکھا جائے، مقام لاجواب ہے، مرتبہ لاجواب ہے۔ یہ کون حضرت خدیجہ؟ عورتوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر حضرت عائشہ کے مقام کو دیکھا جائے، حضرت عائشہ کے مقام کے بارے میں اس لیے میں زیادہ زور دے رہا ہوں کیونکہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں زبان درازیاں کی جاتی ہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت مقام کو سنتے ہیں، مرتبہ سنتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نا، کچھ بیوہ تھی، طلاق یافتہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ اور حضرت عائشہ کا مقام مرتبہ کیا کہنے، حضرت عائشہ کا نکاح پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مکہ المکرمہ کے اندر ہوا، اور آپ کی رخصتی مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری خواب کے اندر ایک دن اس طرح ہوا، ریشمی رومال ہے، جبریل میرے پاس ریشمی رومال لے کر کے آیا اور ایسے آ کر کے دکھاتا ہے، اس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر دکھائی دیتا ہے۔ ایک دن بھی اس طرح ہوا، دوسرے دن بھی جبریل ریشمی رومال لے کر کے آیا، اس میں امی عائشہ کی تصویر تھی۔ تیسرا دن اس کے اندر بھی دوبارہ ریشمی رومال لے کر کے آیا، امی عائشہ کی تصویر مبارک ہے۔ اس کا پتہ کیا چلا؟ حضرت خدیجہ کا نکاح پیارے پیغمبر نے خود کیا، لیکن حضرت امی عائشہ سے پیارے پیغمبر کا نکاح کروایا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود کروایا ہے۔ اور حضرت عائشہ کا باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، حضرت عائشہ کا باپ بھی صحابی، حضرت عائشہ کے دادا بھی صحابی، حضرت عائشہ کی ماں بھی صحابی، اور حضرت عائشہ کا بھائی بھی صحابی۔ جن کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہو ان کی عظمت اور مقام کے کیا کہنے۔ اور جتنے بھی طہارت کے مسائل ہیں، پاکیزگی کے مسائل ہیں، حضرت عائشہ کی شان کے اندر قرآن کے اندر 18 آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہ تیمم کا مسئلہ ہے،
ہم تیمم کرتے ہیں جب پانی میسر نہ ہو، جب ہم تیمم کرتے ہیں، یہ تیمم ہم پر کیوں ہمیں تیمم کا حکم دیا گیا؟ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ محبت سے خوشی سے سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے۔ یقین جانیے یہ تیمم کا مسئلہ، یہ تیمم ہمارے پر ہمیں کیوں حکم دیا گیا؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر سے لے کر کے ایک قافلے کی طرف گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ہار تھا، ہار گر گیا، گم ہو گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آپ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالو، اس جگہ پر آرام کیا جائے، اور حکم دیا جاؤ میری بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار لے کر کے آؤ، ہار ڈھونڈ کر کے لایا جائے۔ پیارے پیغمبر نے ادھر پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ کرام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینا شروع کر دیے۔ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ابو بکر کو تانے دیے گئے، اے ابو بکر تیری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ آ گیا؟ اس نے ہار گما دیا، ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر غصے کے اندر آئے، غصہ آیا، سیدھا جا کر کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے اندر گئے۔ دیکھتے کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو غصہ آیا۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی کے جا کے نا غصے سے ایسے جھنجھوڑا، اپنی بیٹی کو ہوج ماری، آپ کہہ لیں مکہ مارا، اور 2-3 مرتبہ ایسے مارا، غصے کے اندر جا کر کے مارا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے جبریل جا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دلیل لے کر کے لے جا، وحی لے کر کے لے جا، میرے پیارے پیغمبر کی طرف حکم لے کر کے لے جا کہ ان لوگوں کو کہو نہ میرے صدیق کو کچھ کہنا ہے، نہ میرے صدیقہ کو کچھ کہنا ہے، قرآن لے کر کے چلے جا۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تیمم کرو، مٹی پر اپنے ہاتھ مارو، ہاتھ مار کر کے وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد تم نماز ادا کر لو۔ میری عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی تیرے پر کوئی مشکلات آتی ہے اللہ رب العالمین امت پر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح یہ معاملہ ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، مکہ کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے نا بڑے غریب سے، کمزور سے تھے۔ مدینہ کے اندر جب آئے تو اللہ نے رزق کی فراوانیاں عطا کر دی، اللہ نے مال دولت عطا کر دیے، بینک بیلنس عطا کر دیے۔ سارے لوگوں نے، عورتوں نے محلات بنائے، زیور لیے۔ ایک دن ساری پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اکٹھی ہو کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، آ کر کے کہنے لگی اللہ کے نبی جی، جس طرح مدینہ کی عورتوں نے زیور پہنا ہے، محلات بنائے ہیں، ہمیں بھی ایسے محلات چاہیے، ہمیں بھی زیور چاہیے، ہمیں بھی سونا چاہیے۔ ایمانداری سے بتائیں پیارے پیغمبر ایک مرتبہ دعا کرتے اللہ رب العالمین احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر سادہ زندگی بسر کرنے والے، سادگی کو پسند فرمانے والے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر مجھے ڈھونڈنا ہو، میں تمہیں کہیں سے نہ ملوں تو جا کر کے مجھے کسی کے غریب کھانے سے ڈھونڈ لینا، محمد رسول اللہ تمہیں ادھر مل جائے۔ پیارے پیغمبر نے نا اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر کے 1 ماہ کی ناراضگی کا اعلان کر دیا، کہا کہ 1 ماہ تک نہ میں تم سے بولوں گا، نہ میں تمہارے قریب آؤں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک غار کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 دن گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ 29 دن میں نے اپنی انگلیوں پر گن گن کے نکالے ہیں، میرے سے پیارے پیغمبر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 29 دنوں کے بعد حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے نا، حضرت امی عائشہ کہتی ہیں اے میرے سر کے تاجی، آج تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ 1 دن پہلے تشریف لے آئے ہیں۔
فرمایا عائشہ چپ ہو جا، تجھے نہیں پتہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ جب تشریف لے کر کے نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، پیارے پیغمبر نے قرآن پاک فرماتے ہیں عائشہ اگر تم مال چاہتی ہے میں مال دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے لے لو یا آمینہ کا لال لے لو، یا مال ملے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ اگر مال لینا ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں محمد رسول اللہ مل سکتے نہیں مل سکتے، یا تم مال لے لو یا آمینہ کا لال لے لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ اس طرح کر جا، اپنے گھر چلی جا، مشورہ کر کے آ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر جی میں اپنے باپ سے جا کر کے مشورہ کیوں کروں، میں اپنی ماں سے جا کر کے مشورہ کیوں کروں، جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پر عمل کر لے۔ پیارے پیغمبر جی مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی صحبت چاہیے۔ پیارے پیغمبر جی مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ کیا پتہ چلا پیارے پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا، فرمایا اے میری بیویوں یا میں ملوں گا یا مال ملے گا۔ ساری بیویوں نے اعلان کر دیا پیارے پیغمبر جی ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں آمینہ کا لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، مقام، مرتبے کے کیا کہنے، اپنی بات کو میں کلوز کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غزوہ پہ جاتے نا، دیکھیے پیارے پیغمبر کا انصاف دیکھیے، آپ کس قدر عدل و انصاف کے پیکر۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اگر پیارے پیغمبر کا اخلاق دیکھا جائے، آپ جیسا کسی کا اخلاق نہیں، آپ جیسا اگر کسی کا عدل و انصاف دیکھا جائے تو آپ جیسا کسی کا عدل و انصاف بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوہ پہ تشریف لے کر کے جاتے نا، آپ کی عادت مبارک تھی اپنے ساتھ ایک بیوی کو ضرور لے کر کے جایا کرتے۔ اور کس طرح لے کر کے جایا کرتے، جسے آج ہم پرچیاں کہتے ہیں، قرعہ پرچیاں ڈال لیا کرتے، اپنے بیویوں کے نام لکھ کر کے پرچیاں ڈالا کرتے، اور اس کے بعد جس بیوی کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنو مستلق کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، پیارے پیغمبر نے قرعہ ڈالا۔ جب قرعہ ڈالا نا، اس میں سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک نکل آیا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ چلو تیار ہو، چلیں غزوہ کے لیے، ہم چلیں۔ حضرت امی عائشہ بھی تیار ہو گئی۔ راستے کے اندر جب گئی، ایک مرتبہ ہار پہلے گزرا، جب ایک مرتبہ ہار پہلے گما جب تیمم کا مسئلہ بنا، ایک مرتبہ ہار پھر گما ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ کے لیے جا رہی ہیں، ہار گم جاتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی اور ہار ڈھونڈ رہی ہیں، ہار نہیں ملتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قافلے کو حکم دیا چلو بھی آگے چلتے ہیں، قافلے کو وہاں سے آگے جانے کا حکم دے دیا۔ امی عائشہ فرماتی میرا وزن نہ بالکل کم تھا، ویسے بھی عرب کی عورتیں پتلی دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، اتنا وزن نہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے لیے نا ایک ڈولی نما، جیسے گاؤں کے اندر آج بھی ڈولی کے اندر دلہن کو رکھا جاتا ہے نا، اس طرح میرے لیے ڈولی نما چیز اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، اور اس کے اندر رکھ کر کے مجھے اونٹ پر سوار کیا جاتا تھا۔ واہ میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر کہ جنہوں نے کبھی بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کسی غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالی ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں میرا وزن اتنا زیادہ نہ تھا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم اس ڈولی کو اٹھایا کرتے پتہ نہ لگتا کہ بیچ میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے قافلے کا سامان اٹھایا اور آگے چلے گئے۔ حضرت امی عائشہ پریشان ہوئی کہ پیارے پیغمبر تو آگے چلے گئے، اب میں کس طرح قافلے کے ساتھ جا کر کے ملوں گی۔ امی عائشہ صدیقہ کبھی ادھر جاتی ہیں، ادھر جا کر کے قافلہ نظر نہیں آتا۔ جہاں پر حضرت امی عائشہ اور سارا قافلہ ٹھہرا تھا نا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر ٹھہر گئی اور نیند آ گئی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو اپنے اوپر لیا اور سو گئی۔ حضرت صفوان سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب قافلہ آگے چلا جائے نا آپ نے پیچھے رہنا ہے، سب سے پیچھے رہنا ہے، اور آپ نے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اگر قافلے سے کچھ سامان گر جائے آپ نے وہ اکٹھا کر کے ہمارے پیچھے پہنچ جانا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی انسان ہے۔ جب قریب آئے نا تو دیکھا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمین پر لیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت صفوان کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہم ہر مصیبت کی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم فوتگی ہو جائے تب بھی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھنے کے بعد نا انہوں نے یہ کلمات ادا کیے۔ امی عائشہ کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور مہار کو پکڑ لیا، آہستہ آہستہ آگے جانا شروع کر دیا۔ جب پاس پہنچے نا ایک منافقوں کا ٹولہ، عبداللہ بن ابی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دشمنی، ویسے تو کہتا تھا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن دل کا منافق تھا، دل میں بغض تھا۔ اس نے نعوذ باللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا دیا۔ کہتا ہے کہ صفوان اور نبی پاک کی بیوی عائشہ آج دونوں اکٹھے آ رہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں آج کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا، آپ پر الزام لگا دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب میں مدینہ پہنچی مجھے بخار ہو گیا، 1 ماہ تک مجھے بخار رہا، میں گھر کے اندر رہی۔ کچھ دنوں کے بعد نا میں گھر سے قضائے حاجت کے لیے، ام مستہ نامی خاتون تھی، ایک خاتون ام مستہ نام تھا، اس کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی، کیونکہ اس دور میں واش روم وغیرہ گھر نہیں بنا کرتے تھے، دور قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا کرتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی میں ام مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئی، جب میں واپس آ رہی ہوں ام مستہ کہتی ہیں عائشہ اللہ مستہ کو تباہ و برباد کرے۔ ام مستہ اپنے بیٹے کو بدوائیں دے رہی ہیں، اللہ مستہ کو تباہ و برباد کرے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ام مستہ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ مستہ تو بدر کا صحابی ہے، اس نے بدر کی جنگ لڑی ہے، اللہ نے ان کو تو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑی بلندی دی ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ ام مستہ کہتی ہیں عائشہ تجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہو چکا ہے، مدینہ کے اندر تیرے پر الزام لگ چکا ہے، مدینہ کے اندر تیری عزت کو تار تار کر دیا گیا ہے، تیرے پر الزام لگ گیا ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں میں آگے 1 مہینہ بیمار رہی تھی، جب میں نے یہ بات سنی میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ میں جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ حضرت امی عائشہ فرماتی جب میری پہلے طبیعت خراب ہوا کرتی نا تو پیارے پیغمبر میرے ساتھ اعتماد کیا کرتے، عائشہ کیا حال ہے؟ کبھی پیارے پیغمبر کہا کرتے یا عائش پیار کے ساتھ، یا حمیرہ پیار محبت کے ساتھ بولا کرتے، اور میں نے پیارے پیغمبر سے اجازت مانگی اللہ کے نبی جی مجھے گھر جانے کی اجازت دے دو، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کوئی بات نہ کی، فوراً جانے کی اجازت دے دی۔ امی عائشہ کہتی ہیں پہلے جب میں پیارے پیغمبر سے گھر جانے کی اجازت مانگا کرتی نا تو مجھے گھر جانے کی اجازت نہ دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، پیارے پیغمبر ناراض ہیں۔ پیارے پیغمبر نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئی، جناب ابو بکر کے گھر اپنے گھر چلی گئی اور وہاں پر جا کر کے آرام کرنا شروع کر دیا۔ پیارے پیغمبر بڑے پریشان ہیں، بڑے غمگین ہیں کہ کیا معاملہ بن گیا۔ پیارے پیغمبر نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام تھی سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی غلامی کیا کرتی، اس سے پوچھا اے بریرہ بتا عائشہ کے بارے تیرا کیا خیال ہے، عائشہ کا کردار کیسا ہے، عائشہ کا کریکٹر کیسا ہے، تو عائشہ کے بارے کیا سوچتی ہے، تیری کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ بریرہ کہتی ہے پیارے پیغمبر جی میں نے عائشہ کے اندر کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا ہے،
پیارے پیغمبر نے حضرت زید سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا عائشہ پاک ہے، پاک دامن ہے۔ اور ام رومان حضرت ابو بکر کی بیوی امی عائشہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب سے عائشہ جوان ہوئی ہے میں نے عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی پاک باز ہستی ہیں، اتنی عظمت والی ہستی ہیں، جب گھر پہنچی نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر پریشان، پیارے پیغمبر صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں، مسجد کے اندر گئے، صحابہ کرام کے اندر موجود، آقا فرماتے ہیں آپ بتاؤ، فلانے صحابی کو کھڑا کیا، آپ بتاؤ عائشہ کے بارے کیا رائے ہے؟ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی جی آپ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جی آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے؟ آپ عائشہ کو طلاق دیں، طلاق دینے کے بعد آپ نیا نکاح کر لیں، لیکن میں قربان جاؤں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہی آنا بھی بند ہو گئی ہے، اللہ کا حکم کوئی نہیں آ رہا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے عمر تو بول تیری کیا رائے ہے؟ ایسے تو نہیں نا اللہ رب العالمین نے مانگ مانگ کر لیا اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے عمر کی وجہ سے عطا کر دے۔ آقا فرماتے ہیں عمر تو بول تیری کیا رائے ہے؟ تو بول، جب تو بولتا ہے نا تو اللہ رب العالمین تیری زبان پر جو تو بولتا ہے اللہ رب العالمین تیرے بولنے پر قرآن نازل فرما دیتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں اے عمر قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوتا ہے لیکن تیری رائے کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہ جس طرح کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس طرح قرآن نازل فرما دیتے ہیں۔ آقا فرماتے عمر چل تو بول تیرا کیا معاملہ ہے، تو بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سارے جمعے کے اندر آپ کو اگر سمجھ نہ بھی آئی ہو اس جملے کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ آج بولنے والا بولتا ہے امی عائشہ کے بارے میں بتائیے جتنے پاکیزگی کے مسائل ہیں امی عائشہ سے مروی ہیں، اگر آج کوئی امی عائشہ کے بارے میں زبان چلا کر کے بکواس کر کے امی عائشہ کے بارے میں اپنی زبان چلائے اس کی طہارت محفوظ نہیں، اس کی پاکیزگی محفوظ نہیں ہے۔ کس طرح تو اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن مومن اسے کہتا ہے جو عائشہ کو اپنی ماں مانتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، اللہ کا قرآن مومن اسے کہتا ہے جو عائشہ کو اپنی ماں مانتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح زبانیں چلانے والے میری ماں کے بارے میں زبانیں چلاتے ہیں، امی عائشہ کے بارے میں زبانیں چلاتے ہیں، اور زبانیں چلانے کی قوت آپ لوگوں نے دی ہے، زبانیں چلانے کی قوت ہم لوگوں نے دی ہے۔ کس طرح دی ہے؟ آج میری اور تیری ماں کو کوئی زبان درازی کرے ہم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امی عائشہ کے بارے میں چوک کے اندر گلی کے اندر گالیاں دی جائیں قانون حرکت میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، مولوی خود نہیں بڑھ لیں گے، مفتی خود نہیں بڑھ لیں گے۔ نہیں میری بھائیوں، نہیں میرے دوستوں، تیری اور میری ماں امی عائشہ صدیقہ کے لیے انشاءاللہ ہماری جان بھی چلی گئی، ہم اپنی ماؤں کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا جی اب آپ میرے سوال کا جواب دیں، ایک سوال کا آپ میرا جواب دیں۔ جی عمر بولو۔ فرمایا آقا جی عائشہ کا آپ کے ساتھ نکاح کس نے کروایا ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں۔ فرمایا عمر عائشہ کے ساتھ میرا نکاح تو اللہ رب العالمین نے کروایا ہے۔ اچھا آقا تو مجھے اتنا بتائیں جو رب آپ کے چہرے پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، جو اللہ آپ کے بدن پر مکھی بیٹھنے نہ دے، وہ آپ کے نکاح کے اندر ایسی عورت کو برداشت کرے گا کہ بد کردار عورت آپ کے ساتھ نکاح کروا دے؟ فرمایا عمر کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمر فرماتے ہیں اے آقا جی، عمر نے تلوار کو میان سے باہر نکالا، فرمانے لگے آقا جی آج کے بعد اگر کوئی امی عائشہ کے بارے میں اپنی زبان چلائے گا، بکواس کرے گا، عمر کی تلوار اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ پیارے پیغمبر جی جس طرح آپ کا رب پاک ہے، جس طرح آپ پاک ہیں، اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاک ہے۔ اتنی بات کر کے نا پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے آئے۔
جب گھر تشریف لائے نا، حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما ہیں، ام رومان بھی تشریف فرما ہیں۔ امی عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو کہتی ہیں اے ابا جی آپ پیارے پیغمبر سے میرے بارے میں کوئی بات کریں۔ ہائے لوگو، ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر فرماتے ہیں عائشہ میرے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں پیارے پیغمبر سے بات کر سکوں، میرے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں پیارے پیغمبر سے بات کروں، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پیارے پیغمبر سے تیرے بارے سوال کروں۔ ابھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بات کہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امی عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے، فرمانے لگے عائشہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اگر تو نے گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہ سے توبہ کر لے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے پیارے پیغمبر جی ساری دنیا مجھے کچھ کہہ لیتی، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا جو آپ نے کہا ہے، جس وجہ سے مجھے اتنا دکھ پہنچا ہے، ساری دنیا مجھے کہتی رہی، مجھے دکھ نہیں آیا، آقا جی آپ نے بھی یہ بات کر دی، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ ابھی اتنی بات کی، پیارے پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل، جب پیارے پیغمبر پر وحی نازل ہوتی نا، آپ کے متھے مبارک پر، آپ کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا، اور آپ پسینے سے گرمی کا عالم ہو جاتا، پسینہ زار و کتار آنا شروع ہو جاتا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں لگتا ہے اللہ کا قرآن آ گیا ہے، میری گواہی کے اندر میری پاکیزگی کے بارے میں رب کا قرآن آ گیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی مجھے یہ لگتا تھا صرف اللہ یہ کہیں گے جا عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے سینہ مبارک پر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرما دی، ایک آیت نہیں 18 آیتیں نازل فرما دی۔ کیا کہا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، آقا کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو عائشہ پر لگ رہا ہے بہتان ہے، اور عائشہ پاک ہے، جس طرح رب پاک ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاک ہیں۔ ادھر ایک بات کہوں، حضرت مریم رضی اللہ، حضرت مریم پر بہتان لگا، مریم علیہ السلام اللہ علیہ پر بہتان لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا نا اللہ کے حکم سے، بہتان لگا، بچہ بولا، حضرت عیسیٰ خود بولے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، زلیخا نے بہتان لگایا، بچہ بولا، لیکن میں قربان جاؤں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے، اگر اللہ چاہتے بچے کو بھی بلا سکتے تھے، کسی بڑے سے گواہی دلوا سکتے تھے، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں صدیق کا سارا گہرانہ پاک ہے، صدیق پاک ہے، امی عائشہ پاک ہے، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں سبحانکا ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، مریم کے بارے میں بولے بچہ بولے، یوسف کے بارے میں بولے بچہ بولے، لیکن جب امی عائشہ کی عظمت کی باری آئے بچہ نہیں بولتا، رب خود سچا بولتا ہے۔ عظمت اور مقام کے کیا کہنے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں ہماری مائیں لگتی ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور جو غیرت مند ہوتا ہے ایمانداری سے بتائیں، جو غیرت مند ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ سننا برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا۔ جن ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے ہم اس کے بارے میں زبان درازی برداشت نہیں کرتے، تو ایمانداری سے بتاؤ اگر کوئی پیارے پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں زبان چلائے ہم برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ رب العالمین فرماتے مومن وہ ہے، او مومن کی ایک صفت بیان کر کے بات ختم ہے۔ آج جھگڑے چھوڑو، لڑائیاں چھوڑو، فرقہ واریت چھوڑو، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں مومن کون ہے؟ مومن بننا چاہتے ہو قرآن کا اسلوب لیجئے، مومن بننا چاہتے ہو قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے
جو پیارے پیغمبر کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اور پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھتا ہے وہی شخص مومن ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے خالق دو جہاں عائشہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ، پیارے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ، آپ کے نواز کی بیٹیوں کے کی بیویوں کی سیرت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سینہ مبارک پر نازل ہونے والا قرآن ہے اور اعلان یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جی آپ اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو مومنہ ہے۔ عورت کا مطلب ہی اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، اور جو موٹر وے پر ثانیہ ہوا ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو تحفظ ہمیں اسلام دیتا ہے، جو تحفظ ہماری عورتوں کو اسلام دیتا ہے، جو تحفظ عورتوں کو اسلام نے دیا ہے ہم نہیں دے سکتے۔ اسلام کی تعلیمات کو عام کیجئے، پیارے پیغمبر کے طریقہ مبارک کو پڑھیے، پیارے پیغمبر کی ازواج کے طریقہ مبارک کو پڑھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیے۔ کیسی سیرت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے علی جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے وقت اٹھانا۔ فرمایا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں آج تک میرے پر کسی غیر محرم نے نظر نہیں ڈالی ہے، میرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، مجھے آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کل محمد کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہو، محمد کی بیٹی فاطمہ کے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایسی سیرت اپنائیے، جب ہم ایسی سیرت اپنائیں گے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔